اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریسرچ اسکالر محمد سلیمان آریجو۔ اصحاب رس مختلف مفسرین کی نظر میں تفسیر قمی میں ہے کہ الرس آذربائیجان کے قریب ایک دریا کا نام ہے۔ تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 23۔ کتاب کافی میں امام صادق سے مروی ہے کہ ان کی خدمت میں کئی عورتیں آئیں۔ ان میں سے ایک عورت نے امام سے مساحقت کے بارے میں سوال کیا تو امام نے جواب دیا، اس کی حد وہی ہے جو زنا کی حد ہے۔ عورت نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کہاں کیا ہے؟ امام نے فرمایا، وہ عورتیں اصحاب رس ہیں۔ تفسیر کافی جلد 7 صفحہ 202 حدیث 1۔ تفسیر قمی میں امام صادق سے مروی ہے کہ ایک مالکن اپنی کنیز کے ساتھ امام صادق کے پاس آئی اور اس نے دریافت کیا، مولا آپ کیا فرماتے ہیں اس عورت کے بارے میں جو عورت سے لطف اندوز ہو؟ امام نے فرمایا، وہ عورتیں جہنم میں جائیں گی، قیامت کا دن ہوگا، انہیں لایا جائے گا اور انہیں آگ کی چادر پہنائی جائے گی اور آگ ہی کے جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کے فروج میں آگ کے ستون ڈالے جائیں گے اور انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس عورت نے دریافت کیا کہ یہ کتاب اللہ میں ہے؟ فرمایا، ہاں کتاب اللہ میں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ کہاں پر ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ وہ عورتیں رسیات تھیں۔ تفسیر قمی جلد 2 صفحہ 113 اور 114۔ تفسیر مجمع البیان میں صادقین سے مروی ہے کہ عورتوں کا عورتوں سے مطمئن ہونا اصحاب رس میں تھا۔ دوسرے الفاظ میں ان کی عورتیں سحاقات تھیں۔ تفسیر مجمع البیان جلد 7 اور 8 صفحہ 170۔ تفسیر خازن نے لکھا ہے کہ رس کنویں کو کہتے ہیں۔ اصحاب رس ایک بت پرست قوم تھی جو ایک وادی میں رہتی تھی۔ اس قوم کو بہت سارے کنویں تھے اور ان کے ہاں مال، حیوان، فصلیں، سبزیاں، میوے بہت کثرت سے پائے جاتے تھے۔ ان کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا لیکن انہوں نے اسے نہیں مانا تھا۔ اصحاب رس والے شام ملک کے نزدیک رہتے تھے۔ تفسیر تنویر الایمان جلد 7 صفحہ 12 اور 13۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کے متعلق مفسرین نے متعدد اقوال لکھے ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے نزدیک بھی اس سوال کا کوئی یقینی جواب نہیں تھا۔ البتہ الرس کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے نبی کو پرانے کنویں میں پھینک دیا اور ان پر عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ تفسیر ضیاء القرآن جلد 3 صفحہ 365۔ تمام تر مفسرین نے جتنی بھی کوششیں کی ہیں وہ اصحاب رس کے متعلق صرف قیاس آرائیاں ہی پیش کر سکے ہیں۔ مثلا اصحاب رس قوم سمود کی ایک بستی تھی۔ اصحاب رس آذربائیجان کا ایک کنواں تھا۔ اصحاب رس حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ اصحاب رس فلج یمامہ والے تھے جو کنویں پر رہتے تھے۔ اصحاب رس والوں نے اپنے نبی کو کنویں میں دفن کر دیا تھا۔ اصحاب رس نجد والے تھے۔ اصحاب رس شمالی حجاز والے تھے۔ اصحاب رس اہل انطاکیہ والے تھے۔ اصحاب رس والے حضرت موت میں رہتے تھے۔ اصحاب رس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صدیاں پہلے تباہ شدہ قوم ہے، لیکن کچھ مفسرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد والی قوم اصحاب اخدود والوں کو اصحاب رس ہی کہتی ہیں۔ مفسرین نے مختلف روایات بیان کی ہیں مگر ان میں کوئی بھی چیز قابل اطمینان نہیں ہے۔
زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں پھینک کر لٹکا کر مار ڈالا تھا۔ تفسیر تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ 114۔ ان مقامات پر ان کا ذکر اس قدر مختصر ہے کہ اس سے ان کے حالات پر کچھ روشنی نہیں پڑتی، نہ ہی یہ معلوم ہو سکا ہے کہ ان کی طرف کون سا نبی مبعوث ہوا تھا۔ اصحاب رس کے بارے میں مفسرین میں کئی قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ مشہور یہی بات ہے کہ اس سے مراد اہل انطاکیہ والے ہیں۔ ان کی طرف حضرت حبیب نجار نبی مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے انہیں جھٹلایا، لیکن اب بدستور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ بالآخر ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو مار کر کنویں میں ڈال دیا۔ اسی وجہ سے اصحاب رس کے لقب سے مشہور ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کنویں سمیت اس بستی کو زمین میں دسا دیا تھا۔ تفسیر تفسیر القرآن جلد 3 صفحہ 310۔ قومیں تباہ کیوں ہوتی ہیں؟ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا دیں، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جب کہ وہاں کے لوگ ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ قرآن سورہ قصص آیت 59۔ قرآن پاک میں اصحاب رس کا ذکر 2 مرتبہ ہوا ہے، مگر دونوں جگہ انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کے سلسلے میں صرف ان کا نام ہی لیا گیا ہے، کوئی تفصیل ان کے قصے میں بیان نہیں کی گئی ہے۔ عرب کی روایات میں الرس کے نام سے 2 مقام معروف ہیں، ایک نجد میں، دوسرا شمالی حجاز میں۔ ان میں نجد کا الرس زیادہ مشہور ہے، اور اشعار جاہلیت میں زیادہ تر اسی کا ذکر سنا ہے۔ اب یہ طے کرنا مشکل ہے کہ اصحاب رس ان دونوں میں سے کس جگہ کے رہنے والے تھے۔ اصحاب رس کے متعلق تحقیقی طور پر یہ طے نہیں ہو سکا ہے کہ یہ کون لوگ تھے۔ تفسیر تفہیم القرآن جلد 5 صفحہ 114۔